تو جو بندہ روزانہ ہر وقت اللہ کا نام لے گا، اللہ اس سے دنیا کی مصیبتوں کو کیوں نہیں ٹالیں گے؟ آج ہم تعویذوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور عاملوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہمیں اصل میں سمجھ نہیں آتی کہ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ہم اپنی زندگی شریعت کے مطابق بنائیں اور جو اذکار ہیں ان کو کریں، اللہ تعالی ہمیں پریشانیوں سے بچائیں گے۔ مغیر الاحوال اللہ رب العزت ہیں، وہ پھر حالات کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ تو جو شخص کثرت سے ذکر کرتا ہے پھر اللہ رب العزت دنیا کی پریشانیوں سے بھی اس کو محفوظ فرما لیتے ہیں اور اس کا دل کا سکون بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو اللہ کی یاد کے ساتھ دلوں کا اطمینان وابستہ ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ شریعت کے جتنے اعمال ہیں نا، ان تمام اعمال کی روح رواں وہ اللہ کی یاد ہے۔ اب دیکھیے اعمال میں سب سے افضل عمل نماز ہے۔ شریعت نے نماز کے اندر، نماز سے پہلے، نماز کے بعد ذکر کا حکم فرمایا۔ چنانچہ الذکر قبل الصلاۃ وذکر اسم ربہ فصلی، اور اس نے اللہ کے رب کے نام کا ذکر کیا اور نماز پڑھی۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ نماز سے پہلے بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ پھر الذکر فی الصلاۃ، اللہ فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، نماز قائم کرو میری یاد کی خاطر۔ تو نماز میں بھی اللہ کا ذکر ہے، اور جب نماز پڑھ لیں تو الذکر بعد الصلاۃ، نماز کے بعد بھی اللہ کا ذکر۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ۔ تو نماز سے پہلے بھی اللہ کا ذکر، نماز کے اندر بھی اللہ کا ذکر، اور نماز کے بعد بھی اللہ کا ذکر۔ اب نماز میں نماز جمعہ کی اور اہمیت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز جمعہ سے پہلے بھی ذکر کا حکم فرمایا، نماز جمعہ کے بعد بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ پھر جب نماز جمعہ ادا کر لی تو الذکر بعد الجمعہ فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ یعنی جمعہ سے پہلے بھی ذکر کا حکم اور جمعہ کے بعد بھی ذکر کا حکم۔ نماز کے بعد حج کا عمل لے لیجئے۔ اب حج کا عمل کتنا محتم بشان عمل ہے کہ جو بندہ حج مبرور کر کے آتا ہے وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہوتا ہے جیسے اس دن پاک تھا جب اس کی والدہ نے اس کو جنم دیا تھا، یعنی جب پیدا ہوا تھا جیسے اس دن گناہوں سے پاک تھا، یہ حج کرنے سے اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ الذکر فی الحج، ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، یہ ایام معدودہ ایام حج ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ، تم ذکر کرو ان گنتی کے دنوں میں۔ ایک جگہ فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ حدیث پاک میں بھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ نے فرماتے ہیں کہ انہوں نے سنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے من طاف بالبیت سبعا لم يتکلم فیہ الا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ محیت عنہ عشر سیئات وکتبت لہ عشر حسنات ورفع لہ عشر درجات، کہ جو بندہ اس طرح طواف کرے، 7 چکر لگائے کہ اس میں وہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھتا رہے، اس کے سوا کوئی کلام نہ کرے، اللہ تعالیٰ 10 گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، 10 نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں اور 10 درجے بلند فرما دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ طواف کے اندر بھی اللہ کا ذکر مقصود ہے کہ انسان اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرے۔